الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر معزز خواتین، آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان شریف کا مہینہ ہم کیسے گزاریں، رمضان میں ہم دن و رات اور اوقات، قیمتی اوقات کو اپنی زندگی کے لیے قیمتی کیسے بنائیں، اس پر عرض کرنا ہے۔ عام طور سے رمضان کے مہینے کو آج قوم زندگی کے تبدیل کرنے کا مہینہ نہیں سمجھتی، اپنے لائف کو چینج کرنے کا سبب نہیں سمجھتی، بلکہ رمضان کے مہینے کو ایک فیسٹیول سمجھتی ہے، ایک جشن کی چیز سمجھتی ہے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خریدنے فروخت کرنے، تجارت کرنے کو، لین دین کو رمضان کا مہینہ سمجھتی ہے۔ شاپنگ کرنے، گھومنے پھرنے، دوست و احباب سے ملنے، رشتہ داروں سے ملنے کو رمضان کا مہینہ سمجھتی ہے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ جشن کا، خوشی کا، پہننے اوڑھنے کا، گھومنے پھرنے کا، عیاشی کا، بازاروں کو آباد کرنے کا، دکانوں کو آباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ تراویح کا ہے، یہ مہینہ روزے کا ہے، یہ مہینہ صدقہ خیرات کا ہے، یہ مہینہ اپنی اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، اللہ کو پانے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ہے۔ توجہ رکھیے، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ مقدس ہے قرآن کی وجہ سے، اور قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ قرآن بہت ہی عظمت والی کتاب، مقدس کتاب، جو نہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے قوموں کے لیے یہ قرآن سبب ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ ہندو کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، سکھ کے لیے بھی، دلت کے لیے بھی، ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کے آدمی کے لیے بھی
یہ مرد و عورت ہو جو بھی ہو، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن صرف کتاب پڑھنے لکھنے یا ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، بطور تبرک کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بزرگان محترم، اس تعلق سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو انتقال کر گئے، ان کی زندگی نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے اعلانات سنے، ہمارے درمیان رہنے والے ہمارے دوست و احباب آج ہمارے درمیان ہماری باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ وہ قبر میں ہیں، حشر اور برزخ کے معاملات کو جھیل رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہے ہیں، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے جنازوں کو ہم نے دیکھا، کتنے کفن پہننے والوں کو دیکھا، کتنے نماز جنازہ جن کی پڑھی گئی ہیں ان لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، اس رمضان کی تراویح ان کو نصیب نہیں، روزے نصیب نہیں، صدقہ خیرات نصیب نہیں، اللہ کی عبادت نصیب نہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ باتیں سننے کے لیے نہیں رہیں گے۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آئندہ رمضان تک مرنے والوں کی لسٹ میں ہونے کی وجہ سے زندہ نہیں رہیں گے، یہ باتیں سننے کے لیے بھی ہم موجود نہیں رہیں گے، بلکہ ہم بھی اپنی زندگی کا حساب و کتاب قبر میں دے رہے ہوں گے، برزخ کے معاملات کو محسوس کر رہے ہوں گے، جنت و جہنم ہمارے سامنے ہوگی، منکر نکیر کے سوالات دینے کے لیے ہم تیار کھڑے رہیں گے، ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ اور بزرگان محترم، موقع کا مل جانا، لمبی عمر کا مل جانا، رمضان شریف کا مہینہ عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ ہمیں مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کسی کی لمبی ہو، عمر کسی کی لمبی ہو، 60 70 80 90 سال کی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عمر نصیب کرے، بہت بڑی نعمت ہے۔ گویا کہ اس کی زندگی میں کئی سال 70 80 رمضان گزر گئے، اتنی لمبی عمر کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو انسان کو لمبی عمر حاصل ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ عبادت میں گزارے، نمازوں میں گزارے، تہجد میں گزارے، نوافل میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، صدقہ خیرات میں گزارے، اچھے اخلاق میں گزارے، اچھے معاملات میں گزارے، اچھے لین دین میں گزارے، اللہ کو حاصل، اللہ کو پانے کے لیے گزار دیں۔ لمبی عمر مل گئی اور نیکیاں نام اعمال میں بھری پڑی ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اور منحوس ہے، بدترین ہے، غلیظ ہے وہ انسان جس کی عمر بہت زیادہ ہو، لمبی عمر ہو، 60 70 سال 80 سال کی عمر اسے حاصل ہو جائے، لیکن اس کے نام اعمال میں نہ نمازیں ہیں، نہ تراویح ہیں، نہ فرائض ہیں، نہ ہی نوافل ہیں، نہ ہی روزے ہیں، نہ ہی صدقہ خیرات ہیں، نہ ہی اچھے اخلاق ہیں، نہ ہی اچھے معاملات ہیں، نہ ہی اچھے اخلاقیات ہیں، نہ ہی اچھے معاشرات ہیں اس کے اندر، بلکہ اس کے بدلے اللہ کی نافرمانی اس کے نام اعمال میں بھری پڑی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے چھوڑ دینے کا گناہ، روزوں کا وقت ہو گیا، رمضان شریف کے روزے آ گئے، روزے چھوڑ دینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرا پڑا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرا پڑا ہے، نہ ہی نوافل ہیں، کوئی اچھی چیزیں نہیں، بد اخلاقیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، رشوت لے کر کھانے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرا پڑا ہے، حرام کا مال کھانے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرا پڑا ہے،
بد اخلاقی سے لوگوں سے پیش آنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرے پڑے ہیں، لین دین میں دھوکہ دے کر کمانا، جھوٹ بول کر کمانے کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا آدمی بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، منحوس ہے، ملعون ہے ایسا انسان۔ لمبی عمر حاصل کر لیا لیکن اچھے چیزیں، نیکیاں اس کے نام اعمال میں بھری پڑی نہیں ہیں۔ تو بزرگان محترم، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو خزاعہ کے دو شخص حضور کی خدمت میں آئے اور ایک ہی وقت میں وہ دونوں شخصوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا، اچھے اعمال کرنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موقع آیا جنگ میں جانے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں میں سے ایک شخص کو بلایا، فلاں جگہ جنگ میں جانا ہے، فوج کا حصہ بن کے جانا ہے، دشمن کو ڈھیر کرنا ہے، جواب دینا ہے، تلوار اٹھاؤ، ہتھیار اٹھاؤ، خنجر اٹھاؤ، چاقو اٹھاؤ اور چل دو جنگل میں، جنگ میں نکل جاؤ۔ وہ شخص ہتھیار لیا اور تلوار لیا، جنگ کے سامان لے کر جنگ میں نکل گئے۔ اتفاق سے وہ شخص، وہ مسلمان، وہ صحابی رسول اس جنگ میں انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جس کے ساتھ میں ایک ساتھ اسلام لائے تھے وہ دوسرا شخص 1 سال زندہ رہا۔ دوسرے سال رمضان کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر انتقال کر گئے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ان دونوں شخصوں کو دیکھا، چونکہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے تھے، دونوں ایک ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، دونوں ایک ساتھ اپنے تمام پچھلے گناہوں سے معافی اور توبہ کر لیے تھے، اچھی زندگی، اسلامی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ان دونوں شخصوں کو دیکھا، دونوں شخص کھڑے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ شخص جو کہ بعد میں انتقال کیا ہے، بستر پر، گھر میں، جنگ میں نہیں، شہادت کی موت نہیں، اللہ کے راستے کی موت نہیں، گھر میں بستر پر بیمار ہو کر انتقال کیا ہوا شخص کو فرشتہ آیا، ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی فرشتہ آیا جو شہید ہوا مسلمان، وہ صحابی 1 سال پہلے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں لے گیا۔ خواب سے بیدار ہو گئے، نیند سے بیدار ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے راستے کی موت اتنی بڑی ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا شہادت کا مرتبہ، اور پہلے جنت میں وہ داخل نہیں ہوا بلکہ بستر پر جس کی موت آئی ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ حیران ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ شہید ہونے والا شخص بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے کی موت، جنگ میں دشمن کو مقابلہ کرتے ہوئے، مارتے ہوئے، ڈھیر کرتے ہوئے جو شخص انتقال کر گیا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ آدمی جو بستر پر انتقال کیا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس میں ششدر ہونے کی کیا بات ہے، اس میں سرگرداں ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو 1 سال کے بعد انتقال کیا ہے اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس کے نام اعمال کو تو دیکھو، اس نے 1 سال کے ایکسٹرا 5 وقت کی نمازیں پڑھا، 1 سال کے فرض روزے اس نے رکھے، 1 سال کے تہجد اس نے پڑھے، 1 سال کے اچھی نیکیاں اس نے کی ہیں، 1 سال کے اس نے مخلوق کی خدمت کی ہے، 1 سال تک اس نے توبہ استغفار اللہ کو منایا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے حساب سے قرآن پر، حدیث کے مطابق، سنتوں کے مطابق اس نے زندگی گزار ہے۔ اس کے اعمال کو دیکھو اور اس کے اعمال کو دیکھو، 1 سال کے بعد جس نے انتقال کیا ہے اس کی نمازیں زیادہ، اس کے روزے زیادہ، اس کے نوافل زیادہ، اس کی تراویح زیادہ، اس کے صدقہ خیرات زیادہ، اس کی دعائیں زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ، اس کے اچھے اعمال زیادہ ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس کے نام اعمال زیادہ ہو، جس کی تراویح زیادہ ہو، جس کو توبہ کرنے کا زیادہ مہلت مل جائے، وہ شخص ضرور پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو بزرگان محترم، اللہ نے
ہم میں سے ایک ایک شخص کو دوبارہ رمضان کا مہینہ موقع دیا ہے. ہمیں تراویح کا موقع ملا، ہمیں روزے رکھنے کا موقع ملا ہے، ہمیں ہر دن 30 دن تراویح ہوگی، 30 دن روزے ہوگے، 30 دن سحری میں اٹھنا ہوگا. تہجد کی 30 تہجد کا نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. 30 دن تک رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے گڑ گڑانے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. رمضان میں صدقہ خیرات کر کے 70 سے زائد ثواب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. رمضان کے شریف مہینے میں رات میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور رمضان تک پہنچایا ہے. رجب بھی نصیب ہوا، شعبان بھی نصیب ہوا، اب رمضان بھی نصیب ہوگا. یہ بہت بڑا موقع ہے. بزرگان محترم، اب افسوس کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عمریں، کسی کی 20 سال ہو گئی، کسی کی 30 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کی 50 60 70 80 سالیں ہو گئی، اور ان کی زندگی کے اندر رمضان 20 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے، 40 رمضان گزر گئے. لیکن کیا بات ہے کہ رمضان جو ہی گزر جاتا ہے ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آتی، ہمارے دل کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، انقلاب نہیں آتا. رمضان گزر گیا، ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ذرہ برابر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، ہمارے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمارے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمارے نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمارے نماز کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں، روزے رکھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی کیفیت میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں، صدقہ خیرات میں کوئی بڑھوتری نہیں، کوئی اضافہ نہیں، صدقہ خیرات کرنے میں کوئی اخلاص نہیں، للہیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے اندر 30 رمضان 40 رمضان گزر گئے ہیں، توبہ کرنے کا حلاوت اور مٹھاس ہمیں حاصل نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی مٹھاس ہمیں حاصل نہیں، نیکیاں کرنے کا جذبہ ہمیں حاصل نہیں ہے. کیوں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے، حاجی صاحب کو دیکھ لو، آدمی حج کرنے کے لیے ہندوستان سے سفر کر کے 7 سمندر پار سعودی عرب کو جاتا ہے، مکہ المکرمہ کو جاتا ہے، حج کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، 40 دن کا وقت لگاتا ہے حج کرنے کے لیے. وہ سال بھر کے 5 دن، اسی 5 دن کے اندر حج ہوتا ہے. اگر اس 5 دن کے علاوہ اگر کوئی جا کر کے حج کے ارکان 1000 مرتبہ کرے تب بھی حج کا ثواب نہیں ملتا. اسی 5 دن کے اندر جا کر کے وہ حج کرتا ہے، احرام پہنتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا ہے، حرم میں نماز پڑھتا ہے، اور وہاں مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. کیا بات ہے کہ حاجی حج کو جاتا ہے، 5 دن کیا اس نے ارکان کر لیے، واپس ہو گیا، تبدیلی، چینجز، لائف چینج ہو جاتی ہے. اس کے کپڑے الگ بدل جاتے ہیں، اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر چینجز آ جاتی ہے، پتہ نہیں، اور وہ خود محسوس کرتا ہے اب تو میں حج کر کے آیا ہوں، اب تو میں حج کے ارکان پورے کر کے آیا ہوں، اب تو میں احرام باندھ کے آیا ہوں، اب مجھے اپنے لباس تبدیل کرنے پڑیں گے، مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، مجھے اپنی نمازوں کو پابندی لانی پڑے گی، تمام چیزیں کر لیتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ 30 40 رمضان شریف کے دن تراویح گزر جاتے ہیں، روزے گزر جاتے ہیں، لمحات گزر جاتے ہیں، شب و روز گزر جاتے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ حاجی صاحب کو حاجی کا ٹائٹل مل جاتا ہے، ٹائم گزر گیا اس کا، پیسے لگ گئے اس کے. یہاں رمضان آیا، نہ کوئی پیسہ لگا، نہ کوئی ٹائٹل ملا، نہ ہی وقت نکالنا پڑا، نہ ہی سفر کرنا پڑا، نہ ہی محنت کرنی پڑی، نہ ہی جد و جہد کرنا پڑا، نہ ہی ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑا. کوئی تکلیف نہیں، جد و جہد نہیں، کوشش نہیں، بغیر کوشش کے یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اسی وجہ سے قدر بھی نہیں. 40 رمضان گزر گئے، 50 رمضان گزر گئے، رمضان جو ہی گزر جاتا ہے ویسی کی ویسی ہی حالت، کوئی تبدیلی نہیں.
چہرے پر نبی کا چہرہ نہیں آیا اور کپڑوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں آئی، نماز کی کیفیت 20 سال کی عمر میں جو تھی وہی کیفیت 60 سال کا بوڑھا ہو گیا، کوئی کیفیت میں تبدیلی نہیں، کوئی خشوع خضوع نہیں، نہ ہی اخلاق سدھر گئے، نہ ہی اللہ کو منانے کی حلاوت اس کو ملی ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ دوسری وجہ، آج ہم رمضان کا مہینہ جو گزارتے ہیں، تراویح کے اوقات جو گزارتے ہیں، روزے کے اوقات جو گزارتے ہیں، رمضان شریف کی رات دن رات جو ہم گزارتے ہیں، اس امید سے گزارتے ہیں توبہ، ابھی چہرہ رکھنے کی کیا ضرورت، ابھی کپڑوں کو تبدیل کر کے سنت لباس پہننے کی کیا ضرورت، خشوع خضوع سے نمازیں پڑھنے کی ابھی کیا ضرورت، فٹافٹ نماز پڑھ لو، ایک دم سے ارجنٹلی ایمرجنسی کے ساتھ نماز پڑھ لو، فوراً نکل جاؤ، اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، ابھی ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صدقہ خیرات میں پہلے 10 روپے کرتا تھا، ابھی مجھے 1000 روپے دینے کی کیا ضرورت ہے، اخلاق مجھے اچھے بنانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، تہجد میں اٹھ کر اللہ سے توبہ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی تو میں 50 سال کا ہوں، ابھی 10 سال گزارنے ہیں، ابھی 20 سال ہمیں گزارنے ہیں، اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے، اگلے رمضان میں دیکھیں گے، یہ اگلے سال کی امید میں انسان رمضان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ موت کا اسے کوئی یقین ہی نہیں کہ کب موت آئے گی، کب اچک لے کر جائے گی، کب قبر میں ڈال دیا جائے گا، کب جنازہ تیرا اٹھے گا، کوئی انسان کو یقین نہیں ہے، بس پوری اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ ابھی مجھے مرنا نہیں ہے، میرے موت کا ٹائم بہت دور ہے، ابھی اتنی جلدی مجھے موت نہیں آنے والی ہے۔ ایسا انسان کا آج مسلمان کا حال ہو گیا ہے۔ زیادہ جو رمضان ہمیں ملتا ہے اس کی قدر ہی نہیں، رمضان ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے، اسی لیے تبدیلی انقلاب لانے کی فکر سے انسان رمضان کا مہینہ نہیں گزار رہا۔ جیسے انسان کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھلانے والا کھانا کھلا رہا ہے، بیٹھے دسترخوان پر، کھائیے کھانا، کھانا ابھی بہت ہے، دیگ بھرا پڑا ہے، کھائیے کھائیے، اب انسان کھاتا رہے گا، کس امید سے کھاتا رہے گا، کھانا بہت ہے، کھانا بہت ہے، کھائے گا، خوب کھائے گا، خوب کھائے گا۔ اگر وہ صرف اندر سے دیگ کی کھرچنے کی آواز اگر کرے، احتیاط سے کھائے گا، بہت کی امید سے کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کم ہو تو کم کھائے گا۔ آج ایسا ہی حال ہے، ابھی زندگی ہماری بہت ہے، ابھی تو 40 سال، ابھی تو 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال تک زندہ رہنا ہے، 50 سال تک زندہ رہنا ہے، بہت کی امید میں جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو تراویح مل رہی ہے، جو رمضان کے قیمتی لمحات مل رہے ہیں، کوئی قیمتی نہیں ہے۔ رمضان چلا گیا، پھر جو کا تو ہی رہے گا، جس طرح پہلے ٹیڑھے پن کے ساتھ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا تھا، نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا تھا، نماز بے وقعت کے ساتھ بغیر خشوع خضوع کی نماز پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ دیے بغیر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، غریبوں کی مدد کیے بغیر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، بد اخلاقی کے ساتھ جس طرح زندگی گزار رہا تھا، رشوت کھا کر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، حرام مال کھا کر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، دھوکہ دے کر کما کر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، جھوٹ بول کر جس طرح زندگی گزار رہا تھا، آج بھی رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس کی زندگی سے جھوٹ نہیں نکلتا، دھوکہ نہیں نکلتا، اللہ کی نافرمانی نہیں نکلتی، رشوت نہیں نکلتی، حرام کاری نہیں نکلتی، بد نظری نہیں نکلتی، بدکاری نہیں نکلتی، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے کا موقع اس کی زندگی سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا ہے موت ابھی نہیں آنی ہے، موت آنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے، بال میرے پک گئے ہیں، بڑا میں ہو چکا ہوں، لیکن موت تھوڑی مجھے بول کر کے آئے گی، ابھی بہت سال ہیں زندگی گزارنا۔ تو بزرگان محترم، یہ جو امید ہم لگائے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ مسلمان کے چارجنگ ہونے کا مہینہ ہے، موبائل جس طرح چارج کرتے ہیں 2 گھنٹے چارج کر لو 40 گھنٹے چلے گا، بعض موبائل ایسے ہیں 2 گھنٹے چارج کرنے سے 40 گھنٹے چلتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی
ایک مہینہ رمضان کا مہینہ اگر اپنے آپ کو چارج کر لے 12 مہینے وہ چارج ہوگا. لیکن چارجنگ کرنے کی نیت سے، ایمان کو مضبوط کرنے کی نیت سے، نمازوں کو چینج کرنے کی نیت سے، اخلاص حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے کوئی رمضان نہیں گزارتا. موبائل اگر صحیح سے چارج نہ ہو تو وہ آوازیں کرتا ہے، چارج کرو، مجھے چارج کرو ورنہ میں بند ہو جاؤں گا، میں کمزور پڑ جاؤں گا. رمضان صحیح سے نہیں گزارنے کی وجہ سے رمضان گزرتا ہے، انسان کے اندر وہی آوازیں شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں. کبھی اس کی نجی زندگی کے اندر مصیبتیں اور بلائیں آ جاتی ہیں، کبھی مجموعی طور پر، قومی طور پر دشمن وہاں سے حملہ کر دیا، دشمن تمہیں ختم کرنے کے وہاں منصوبے بنا دیا. کہیں پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف آواز ہو جاتی ہے، کہیں دھرم سنسد لگ جاتا ہے اور وہاں مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی آوازیں لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی آوازیں لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے کی آوازیں لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، مکاتب کو، اسلامی مراکز کو، دینی مراکز کو مسمار کرنے، شہید کرنے، ختم کرنے کی آوازیں لگائی جاتی ہے. مسلمان وہ ہے، مسلمان یہ ہیں، مسلم لڑکیوں کو مرتد کرو، مسلمان نوجوانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے سے مار دو، کاٹ دو کی آوازیں یہ کیوں لگ رہی ہیں؟ رمضان پر رمضان گزر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے. مجموعی طور پر اگر مسلمان سچے دل کے ساتھ رمضان کے اندر اللہ کو پانے کی محنت کرے تو کیا مجال ہے دشمن کی کہ وہ پارلیمنٹ ہو، راجیہ سبھا ہو، دھرم سنسد ہو، چوراہوں پر ہو، سڑکوں پر ہو، کہیں بھی وہ بیٹھے، کیبنٹ میں بیٹھے، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف وہ کیسے آوازیں لگائی سکتی ہے؟ بزدلی پیدا ہو گئی، کمزوری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. رمضان کا صحیح وقت نہیں گزارنے کی وجہ سے میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو کے اندر ایک خنزیروں کی بھیڑ جو کہ جا رہے تھے نعرے بازی کر کے، مسجدوں کے سامنے سے جا رہے ہیں اور مسجدوں کے پاس مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ مسجد کے اندر ایک اپاہج معذور انسان لاٹھی لے کر کے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ وہ پوری بھیڑ کو بھگا رہا ہے لنگڑا، معذور ہے اور بھگا رہا ہے. یہ ہمت اس لنگڑے آدمی کے اندر، اور سامنے مجمع 100 سے ہیں، 100 150 کا 200 کا مجمع ہے جو اس مسجد کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ کمزور اپاہج لنگڑا آدمی اکیلا تنہا سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے، وہ مسلمان، اور ان کو بھگا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی جرأت اور اس کی ہمت کو دیکھ کر وہ پورے 150 200 کا جو نعرے بازی کر رہا تھا اسلام کے خلاف، وہ اس کی ہمت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس معذور انسان اور مسلمان کے اندر وہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی، وہ جرأت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مجھے ایسا لگا وہ معذور نہیں ہے، ہم میں سے ایک معذور ہے، جن کی نمازیں صحیح سے نہیں، جن کا رمضان صحیح سے نہیں گزرتا، جن کی تراویح صحیح سے گزرتی نہیں ہیں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے پہلے رشوت کھاتے تھے، جس طرح پہلے بد اخلاقی سے گزارتے تھے، جس طرح اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، آج وہی زندگی رمضان گزر جانے کے بعد بھی گزارتے ہیں. اللہ رمضان کا مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے. دشمن فساد جو مچاتا ہے، دنگے جو مچاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو بولتا ہے، ہر جگہ دہشت جو پھیلاتا ہے، نفرت کی فضائیں جو پھیلا رہا ہے، وہ کس بھرم میں کر رہا ہے، کس ظام میں کر رہا ہے؟ اسے معلوم ہے کرسی ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، بادشاہت ہماری ہے، حکومت سلطنت ہماری ہے، مملکت ہماری ہے، کرسی پر بیٹھنے والا بادشاہ ہمارے پارٹی کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے. ہم جو چاہے کرو، یہ مسجدیں ہماری، ہم جب چاہے ختم کر دیں گے، یہ تعمیرات ہماری، ہم جب چاہے اڑا دیں گے، یہ سڑکیں ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ جگہ ہماری، یہ سرزمین ہماری، ہم جو چاہے کریں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میڈیا ہمارا، پارلیمنٹ ہمارا، راجیہ سبھا ہمارا، عدالت ہماری، فوج ہماری، پولیس ہماری، فورس ہماری، آرمی ہماری، سب کچھ ہمارا ہے. کون ہمارا باقا کر سکتا ہے؟ اس ظام میں گزار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ ان کا ہے.
رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کو پانے کی نیت سے اگر ہم نے رمضان گزار لیا اور اللہ ہمارا ہو گیا، یہ بھارت کیا چیز ہے، پوری دنیا مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کیا، بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میری چاہت ہی تیری چاہت ہے۔ اللہ کے حساب سے ہم نے اگر زندگی گزاری تو ہماری چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہو جائے گی، اور پھر جو ہم دعائیں کریں گے وہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی، جو ہم اللہ سے مانگیں گے وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ آج دیکھیے دشمن کس طرح سر چڑھ کر کے چل رہا ہے۔ مچے میں کیا ہوا، پیرواڑی کے اندر کیا ہوا، جو جلوس جا رہا تھا نعرے بازی کرتے ہوئے، مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے، درگاہ کی طرف دیکھتے ہوئے جو ویڈیوز نکالے گئے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اتنی جرأت ان لوگوں کے اندر کیسے آئی؟ اتنی ہمت ان لوگوں کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ مسلمان بزدل ہو گیا ہے، اس کے پاس نماز کی طاقت نہیں، اللہ کی عبادت کی طاقت نہیں، توبہ کی طاقت نہیں، اللہ کی قربت کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے انسان کمزور پڑ گیا ہے۔ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، اللہ کو پانے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، بھٹکا ہوا بندہ جب گھر کو آتا ہے تو اس کے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، رمضان ملا ہے قدر کریں، رمضان کو جیسے گزارنا ہے اللہ کو پانے کی نیت سے گزارنا ہے ویسے گزاریں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حکمرانی کے بغیر، فوج کے بغیر وہ سب کچھ کر دے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ سے ہمیں، ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ تو کریں، لیکن ہمارا حال یہ ہے جیئیں گے تو نواب کی طرح جیئیں گے، نہیں ہے تو سڑکوں پر، کٹوں پر، چوراہوں پر زندگی گزاریں گے، رہیں گے تو محل میں رہیں گے، نہیں تو کٹوں پر زندگی گزاریں گے، کھائیں گے تو بریانی نہیں تو بھوکا کھائیں گے۔ محنت ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتی، قوم کا حصہ بننا، سسٹم کا حصہ بننا، وہاں جانا، ختم کرنا، رشوت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی نیت سے سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کرنا، رات دن ایک کر کے پڑھائی کرنا، محنت کرنا، ویژن بنانا، بڑے کاسٹلی مہنگے گھر میں رہنے کے بجائے سستے گھر میں رہ کر اپنی ویژن کو، مقصد کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ آدمی نہیں کرتا۔ کھائیں گے تو بریانی نہیں تو سوکھی روٹی کھائیں گے، یہ حال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔